مال غنیمت کی فضیلت تھی، مال غنیمت کی فضیلت تھی، لیکن بات وہی ہے کہ اگر ایک افضل چیز اور ایک ضرورت کی چیز اور مال غنیمت جو اللہ تعالی کی طرف سے مجاہدین کے لیے عطیہ ہے، اس سب کے باوجود تمہیں چاہیے تھا کہ تم حکم نہ چھوڑ دے۔ اللہ نے اس پر آزمایا کہ اس وقت تمہارے نزدیک حکم پر جمنا، تم حکم کو جمنے پر کو اصل سمجھتے ہو یا حکم کے مقابلے میں مال غنیمت کو اصل سمجھتے ہو۔ اللہ نے آزمایا، اس آزمائش میں صحابہ کرام اپنے پہاڑ سے نیچے اتر گئے، اللہ تعالیٰ نے سارا میدان غیروں کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اس طرح آتے ہیں، اللہ کے احکام اس طرح آتے ہیں، ایسے بے وقت، ایسے بر وقت، ایسے بر وقت آتے ہیں، ایسے بر وقت احکام آتے ہیں۔ جسے میں نے عرض کیا کہ بھوک کی شدت ہے اور گلے کا گوشت اس موقع پر حرام کر دیا۔ کبھی حکم آتا ہے معمول کے خلاف، حکم آتا ہے معمول کے خلاف، بیت المقدس کی طرف نماز ہو رہی اور حکم آ گیا کہ رخ پھیر لیجیے بیت اللہ کی طرف۔ تو لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ حکم کیوں آیا؟ یہ حکم تو ضرور آ جاتا، کوئی حرج نہیں، لیکن اس وقت کیوں آیا؟ اس وقت کیوں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسا سوال کرنے والوں کو احمق کہا ہے، ایسا سوال کرنے والوں کو قرآن نے احمق کہا ہے کہ بڑے احمق اور بے عقل ہیں وہ لوگ جو یہ کہیں کہ بھئی اس حکم کو یہ حکم کیوں دیا گیا اور ان کا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کیوں پھیرا گیا؟ اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم حکم اس لیے لاتے ہیں معمول کے خلاف، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ کون نبی کی اتباع کرنے والا ہے اور کون ایڑیوں کا بل پلٹ جانے والا ہے۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول، ہم نبی کا اتباع کرنے والوں کو چھانٹنے کے لیے، اللہ اکبر، ہم نبی کا اتباع کرنے والوں کو چھانٹنے کے لیے حکم لاتے ہیں، تحویل قبلہ کا حکم لائے ہیں اتباع کرنے والوں کو چھانٹنے کے لیے، تاکہ ہم جان لیں کہ کون نبی کا اتباع کرتا ہے اور کون قبلہ اول پر جمع رہتا ہے، یہ کہہ کر کہ بھئی ہمارا قبلہ تو وہی ٹھیک ہے جو پہلے تھا۔ یہ ساری بات کا خلاصہ دوستو عزیزو یہ تھا، یہ اللہ تعالی احکام میں آزما کر دیکھتے ہیں، اللہ تعالی احکام میں آزما کر دیکھتے ہیں۔ اس لیے سب سے اہم بنیادی بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنا تعلق خلوت کے اعتبار سے اللہ تعالی سے بڑھائے، اس لیے کہ مسلمانوں کے آپس کے ظاہری اختلافات جب شروع ہوں گے، جب ان کے اور اللہ کے درمیان کے خلوت کے تعلقات بگڑ جائیں گے، جب ان کے اللہ کے خلوت کے تعلقات بگڑ جائیں گے، جب ان کے اللہ کے خلوت کے تعلقات بگڑیں گے تو ان کے مخلوق کے درمیان کے تعلقات خراب ہو گئے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آدمی اگر گھر میں چھپ کر بھی گناہ کرے گا تو اس گناہ کی وجہ سے اس کے مخلوق کے درمیان کے تعلقات بگڑیں گے، اس لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنا اللہ کے ساتھ تعلق بڑھائیں، اس لیے کہ پہلے تعلقات خراب ہوتے ہیں بندے کے اور خالق کے، پھر تعلقات بگڑتے ہیں بندے کے اور مخلوق کے، اور جو اپنا تعلق اللہ کے ساتھ
اور اپنا معاملات اللہ کے ساتھ درست کر لے، اللہ اس کے مخلوق کے درمیان کے تعلقات کو بہتر ہی بنا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخلوق کی طرف سے کافی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخلوق کی طرف سے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتے ہیں. اس لیے سب سے بنیادی چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا گہرا ہونا ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کا گہرا ہونا یہ سب سے بنیادی چیز ہے. جی ہاں، اللہ کے تعلق کے جتنے بھی احکام اور اعمال ہیں، اپنی خلوتیں اللہ کے ساتھ عمدہ بنا لو، اپنی خلوتیں اللہ کے ساتھ اچھی بنا لو، اپنی خلوتیں اللہ کے ساتھ اچھی بنا لو. اس لیے کہ پہلے غفلت عبادات میں آتی ہے، پہلے غفلت عبادات میں آتی ہے، پہلے غفلت عبادات میں آتی ہے. پھر عبادات کے بگڑنے کا اثر سارے شعبوں پر پڑتا ہے، سارے شعبوں پر اس کا اثر پڑتا ہے. یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تنہائیاں درست کر لو، اللہ کے ساتھ تنہائیاں درست کر لو، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائیاں اپنی درست کر لو. جتنا عبادات میں کمال ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے قریب والوں سے کام لیتے ہیں، اللہ اپنے قریب والوں سے کام لیتے ہیں. اس لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کے قرب والے اعمال میں، اللہ کے قرب والے اعمال میں ترقی کرو. اس کے قرب کے دو عمل ہیں، اس کے قرب کے دو عمل ہیں، اللہ کے قرب کے دو عمل ہیں خاص طور پر. ایک انفرادی دعوت اور ایک انفرادی عبادت. انفرادی دعوت، دوسرے انفرادی عبادت. انفرادی دعوت اور انفرادی عبادت، یہ دو سبب اللہ کے بڑے قرب کے ہیں. انفرادی دعوت، انفرادی عبادت، یہ دو موقع اللہ کے بڑے قرب کے ہیں. انفرادی عبادت، انفرادی دعوت، اور ان دونوں میں بڑی کمی ہے، ان دونوں میں بڑی کمی ہے. یہ تو میں نے خوب غور کر لیا، قرآن میں بھی اور سیرت میں بھی، کہ انسانی دعوت سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا اور کوئی ذریعہ نہیں. انفرادی دعوت سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا اور کوئی ذریعہ نہیں، اس لیے کہ انفرادی دعوت سے بڑھ کر اذیت کا کوئی اور راستہ نہیں. سب سے زیادہ اذیت انفرادی دعوت میں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو غیبی نصرتیں انفرادی دعوت پر آتی ہیں وہ کسی اور عمل پر نہیں آتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طلب کیے گئے کہ آئیے ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی امید لے کر اور بڑی توقع لے کر اور بڑے شوق سے، سخت گرمی تھی، سورج سر پہ تھا، اس وقت آپ نکلے دھوپ کے وقت. یہ نہیں کہ یہ ملاقات کا وقت نہیں ہے. داعی ہر وقت طالب ہوتا ہے، داعی ہر وقت طالب رہتا ہے، داعی ہر وقت طالب رہتا ہے، اور جب بھی اس کو طلب کیا جائے وہ حاضر ہو جاتا ہے. آپ کو سخت دوپہر میں، اور مقصد یہی تھا مشرکین کا کہ آپ کو بلائیں گے، اور اس وقت بلا کر اگر طلب ہوتی تو خود آتے، لیکن انہوں نے آپ کو بلوایا، ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو ہی نکل گئے، یہ کام کوئی تنظیم نہیں ہے جس کی محنت کے لیے اوقات طے کر لیے جائیں، بلکہ نبی
کوئی خطرے کا وقت یا کوئی آرام کا وقت یا کوئی گرمی کا وقت، کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا جو دعوت کے تقاضے سے روک دے. کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا جو دعوت کے تقاضے سے روک دے. یہ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ کام کا وقت نہیں ہے. سمجھتے تھے کہ اگر اس کام کے تقاضوں کو دوسرے تقاضے کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا تو جو فتنے صدیوں میں آنے ہیں وہ ہفتوں میں آئیں گے. جو فتنے صدی میں آنے ہیں ہفتوں میں آئیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طلب کرنے پر تشریف لے گئے اور فرماتے ہیں، روایت میں ہے کہ آپ سایہ تلاش کرتے چلتے تھے. اکثر آپ دھوپ میں چلے، کہیں سایہ آتے تو سائے میں چلتے. وہاں پہنچے تو انہوں نے آپ کی بات کو سختی سے رد کیا، آپ کی بات کا سختی سے انکار کیا. بڑے سخت جواب دیے، بڑے سخت جواب دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہوئے تو آپ کو اتنا غم تھا کہ روایت میں ہے کرنے سالی پہنچنے تک آپ کو ہوش نہیں تھا، غم کی وجہ سے. وہاں پہنچے تو آپ غم کی وجہ سے بے ہوش تھے، ہوش نہیں تھا. اچانک آپ نے آواز سنی، اس آواز سے متوجہ ہوئے، یہی کی آواز ہے. تو جبرائیل آسمان سے اترے اور یہ کہا کہ آپ کی بات بھی اللہ نے سن لی اور آپ کی قوم کا جواب بھی سن لیا، اور مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے. جنہوں نے آپ کی بات کا انکار کیا ہے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ یہ دونوں پہاڑ جبل احمد، ابو قبیس، ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر ان سب کو کچل کر ختم کر دیا جائے. اللہ نے مجھے یہ کہہ کر بھیجا ہے. فرمایا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا. جبریل نے کہا ان میں کوئی ماننے والا نہیں ہے. فرمایا کہ پھر بھی نہیں چاہتا کہ ان کی ہلاکت ہو، کیونکہ ان کی پیٹھ پہ جو اولادیں چھپی ہوئی ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گی. میں تو ان کی اولاد کے پیدا ہونے کا انتظار کروں گا، پھر ان کو دعوت دوں گا، پھر اسلام میں داخل ہوں گے. میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں جتنی افراد دعوت پر متوجہ ہوتی ہیں اتنی کسی اور عمل پر نہیں، اتنی کسی اور عمل پر نہیں. غیبی نصرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں آپ ایک سفر میں تھے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے. ایک دیہاتی کو دعوت دی. اس نے کہا کہ آپ کی اس بات پر کون گواہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ایک ہے؟ فرمایا درخت گواہی دے گا، درخت گواہی دے گا. روایت میں ہے درخت وہاں سے آیا زمین پھاڑتا ہوا، آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور آپ کے سامنے اس نے 3 مرتبہ گواہی دی کہ بے شک آپ جیسا فرما رہے ہیں صحیح ہے. دیہاتی نے اسلام قبول کیا، اپنی قوم کو دعوت دینے چلا اور یہ کہہ کر گیا کہ اگر بات انہوں نے سنی سب کو لے کر آؤں گا. میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں افرائی دعوت کے ساتھ ہیں، اللہ کی غیبی نصرتیں افرائی دعوت کے ساتھ ہیں. اور واقعی حقیقت یہ ہے کہ نبوت کی لائن کی جو اذیتیں آپ کے طریقے دعوت میں ہیں وہ کسی اور طریقے میں نہیں، وہ کسی اور طریقے میں نہیں. کسی اور طریقے میں وہ اذیتیں نہیں ہیں جو اذیتیں آپ کے طریقے دعوت میں ہیں. اس لیے ہم اس کام کے کرنے میں اس طریقے کے پابند ہیں جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یوں نہ کہو کام جس طرح چاہو کر لو، بلکہ ہر قدم پر یہ سوچنا کام کرنے کی ذمہ داری ہے. ہر قدم پر یہ خیال کریں کہ اس کام کے کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، اس کام کے کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، اس کام کے کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے.
جس طرح عبادات کی لائن کی سنتیں اور اس کا طریقہ ہے، ضرورت کی لائن کی سنت اور اس کا طریقہ ہے، اس طرح دعوت اللہ بھی ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بنیادی سنت ہے، بنیادی سنت ہے کہ دعوت اللہ میں بھی ہمیں سنت پر آنا چاہیے، جس میں سب سے اہم چیز عمومیت ہے، اہم چیز عمومیت ہے۔ دیکھو آج کی دعوت میں سب سے اہم چیز عمومیت ہے۔ عمومیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو طبقات پر تقسیم نہیں کیا، امت کو طبقات پر تقسیم نہیں کیا، آپ نے امت بنائی، آپ نے امت بنائی۔ میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ جیسے کہ 4 رگیں نہیں کٹیں گی، قومیت، رنگ، زبان، قومیت، رنگ اور زبان، قومیت، رنگ اور زبان اور علاقائیت، یہ ہمارا علاقہ ہے، یہ آپ کا علاقہ ہے۔ علاقوں کو تقسیم کرنا کفر کا مزاج ہے، علاقہ تقسیم کرنا کفر کا مزاج ہے، علاقے تقسیم کرنا کفر کا مزاج ہے کہ بھائی دیکھو یہ علاقہ تمہارا ہے، یہ علاقہ ہمارا ہے، تم علاقے میں آنا، ہم علاقے میں نہیں آئیں گے، اپنے اپنے علاقوں میں کام کرو۔ حلقوں کی تقسیم کام کی سہولت کے لیے تھی، امت کی اس کی تفریق کے لیے نہیں تھی۔ حلقوں کی تقسیم کام کی سہولت کے لیے، جیسے خندق کی تقسیم صحابہ پر خندق کی کھدائی کو آسان کرنے کے لیے، خندق کی تقسیم کام کو آسان کرنے، کام کو آسان کرنے کے لیے، ورنہ علاقوں کی تقسیم کفر کا مزاج ہے۔ عامر بن طفیل مشرک نے یہ کہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، عامر بن طفیل مشرک نے یہ کہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری 3 باتوں میں سے ایک بات مان لو، 3 باتوں میں سے میری ایک بات مان لو۔ پہلی بات تو یہ ہے اگر یہ مان لو تو سب سے بہتر ہے کہ مجھے اپنے بعد نبی بناؤ، اپنا خلیفہ طے کر دو، ابھی سے اعلان کر دیں، آپ اعلان کر دیں کہ آپ کے بعد خلیفہ میں ہوں گا۔ سنو، یہ پہلا مطالبہ، یہ پہلا مطالبہ ہے کہ اپنے بعد مجھے خلیفہ بنائیے، نہیں بناتے تو، اور اگر یہ بات آپ کو منظور نہیں ہے، آپ انکار کر دیا، آپ کو سمجھ گئے نہیں، نبی تو جس کو چاہتے ہیں اللہ بناتے ہیں، یہ تو میرا کام نہیں ہے کہ میں جھگڑا ختم کرنے کے لیے، جھگڑا ختم کرنے کے لیے آپ کو اپنا خلیفہ بنا دوں۔ اللہ کا کام ہے، اللہ جس سے لے۔ کوئی جگہ یہ نہیں مانتے، اگر یہ نہیں مانتے تو پھر علاقے تقسیم کر لیجیے، علاقے تقسیم کر لیجیے، دیہات کا علاقہ آپ لے لیجیے اور شہر کا علاقہ میرا ہو جائے، آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں۔ سوچیے تو صحیح، کون کر رہا مطالبہ؟ مشرک عامر بن طفیل۔ اور اگر آپ اس کو بھی نہیں مانتے، آپ اس کو بھی نہیں مانتے، علاقے تقسیم نہیں کرتے، اگر علاقے تقسیم نہیں کرتے تو پھر تیسری بات یہ ہے کہ میں ہزاروں گھڑ سواروں کو لے کر آپ کا مقابلہ کروں گا۔ یہ تیسری بات، آپ ان تینوں کا انکار کر دیں، تینوں کا انکار۔ میں نے کہا ایک بات کہ یہ علاقوں کی تقسیم یہ کفر کا مزاج ہے، علاقوں کی تقسیم کفر کا مزاج ہے، اس لیے فرمایا کہ اس کام کو کرو قومیت کی نسبت سے، زبان کی نسبت سے، رنگ کی نسبت سے نکل کر امتی بن کر، کیا بن کر؟ امتی بن کر،
امتی بن کر کام کرو، امتی بن کر کام کرو. اس لیے کہ علاقے تقسیم کرنا، علاقے تقسیم کر لینا، یہ علاقے تقسیم کر لینا یہ کتوں کا مزاج ہے. آپ دیکھیں گے محلے اور گاؤں، اس پر کتوں میں وہ ایسے تقسیم ہوتے ہیں. حکومت کا جغرافیہ اتنا صحیح اور متعین نہیں ہوتا جتنا ان کتوں کے ذہنوں میں اپنا علاقہ، اپنا گاؤں، اپنا محلہ متعین ہوتا ہے. آپ دیکھیں، یہ کتا اس محلے کا ہے، یہ کتا اس محلے کا ہے. اگر ایک اس محلے کا اس میں آ جائے تو ہنگامہ ہو جاتا ہے. کہ بھائی ہوتا ہے نہیں، جب تک وہ وہاں سے نکل نہیں جائے گا اس محلے کے کتے سکون سے نہیں بیٹھیں گے. ہاں، گاؤں میں تقسیم ہوتے ہیں ان کے. آپ کسی گاؤں سے گاڑی لے کے گزرے تو آپ کے گاڑی کے پیچھے کتے بھاگیں گے اور وہاں تک بھاگیں گے جہاں تک ان کی حدیں ہیں. وہاں سے دوسرا گاؤں شروع ہو جائے گا، چھوڑ دیں گے. ایسے ہی ہے نا. ہاں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا حلقہ تیرا حلقہ، میرا محلہ تیرا محلہ، یہ سب حیوانیت اور کفر کا مزاج ہے. کچھ نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی اور امت بنے گی نہیں جب تک ان 4 نسبتوں سے نکل کر کام نہیں کرو گے. امت بننے کے لیے ان 4 نسبتوں سے نکلنا پڑے گا، قومیت سے اور علاقائیت سے اور رنگ سے. جی ہاں، اور زبان سے. زبان کا وزیر جو قصہ ہے، قیس ابن مطافیہ نے یہ کہہ دیا، حضرت سلمان، صہیب اور بلال، ان 3 صحابہ کے بارے میں کہ بھائی ان کی زبان عربی نہیں ہے، لہذا جو کام ہم کر سکتے ہیں عرب وہ کام یہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کی زبان عربی نہیں ہے. زبان عربی نہیں، یہ فارسی ہیں، یہ حبشی ہیں، یہ فارسی ہیں، یہ حبشی ہیں، یہ رومی ہیں، اور ہم عرب ہیں، ہمارے نبی عربی ہیں اور قرآن کی زبان عربی ہے، حدیث کی زبان عربی ہے. لہذا جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے. نبی کی نصرت اور مدد، اتنی بات کہہ دی قیس بن مطافیہ نے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا گریبان پکڑ کر لے گئے آپ کی خدمت میں اور جا کر کہا کہ انہوں نے ان صحابہ کے بارے میں ایسی بات کہی. عجیب قصہ ہے. آپ نے بیان فرمایا اس پر اور صحابہ کو جمع کیا. آپ ان پر تشریف فرما ہوئے اور یہ فرمایا کہ یہ عربی زبان نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے. یہ زبانوں میں سے ایک زبان ہے، زبانوں میں سے ایک زبان ہے. نہ یہ تمہاری ماں ہے نہ یہ تمہارا باپ ہے کہ تمہیں فخر کرو بھائی میں فلاں کا بیٹا ہوں. یہ تمہاری ماں، تمہارے ماں باپ سے ہے نہیں کہ تم ماں باپ پر فخر کرو. یہ تو زبانوں میں سے ایک زبان ہے. یہ عربی زبان آتی ہے وہ عربی کہلاتا ہے، رومی زبان ہے وہ رومی کہلاتا ہے، انگریزی زبان ہے انگریزی کہلاتا ہے. یہ تم نے کیوں فخر کیا اس پر کہ ہم عرب ہیں، جو مدد ہم کر سکتے ہیں اللہ کے نبی کی وہ دوسرا نہیں کر سکتا. آپ نے سخت بات فرمائی اور غصے میں فرمایا کہ معاذ سے قیس کو جہنم کی طرف دھکا دے دو. قیس کو جہنم کی طرف دھکا دے دو. یہ صرف اس بات پر
کہ تم نے زبان کی بنیاد پر بھی امت کو تقسیم کیوں کیا؟ رنگ کی بنیاد پر بھی کوئی گنجائش نہیں. میں نے تو شروع میں عرض کر دیا کہ اسامہ کالے تھے، چیچک کے داغ تھے، بد شکل تھے، اجنبی تھے. ان کے انتظار کرنے کو اہل یمن کا حقیر سمجھنا ان کے انتظار کا سبب بن سکتا ہے. اس لیے فرمایا کسی مومن کو حقیر سمجھنے کی گنجائش نہیں ہے. آدمی دوسرے کو حقیر جو سمجھتا ہے جب اپنے آپ کو کسی اونچے خاندان کا یا کسی اونچے مرتبے کا آدمی سمجھ لیتا ہے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، اصل میں محنت ساری اس کی ہے کہ امت بنے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی عادات، آپ کے اخلاق، آپ کا طرز دعوت وہ یہ بتلا رہا ہے کہ آپ کے طریقے دعوت کا پابند ہونے سے امت بنے گی. آپ کے طریقے دعوت کا پابند ہونے سے امت بنے گی. ورنہ رؤسائے مشرکین کے لیے الگ نشست کا انتظام، رؤسائے مشرکین کے لیے الگ مجلس کا انتظام تاکہ یہ بات سنیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا. کیا آپ نے یہ کیا کیا؟ کیا آپ نے اپنے صحابہ کو الگ کر دیا؟ دیکھو، تربیت اختلاط میں ہے، تربیت اختلاط میں ہے، تربیت اختلاط میں ہے. جتنا آپس میں ملنا ہوگا اتنی صفات منتقل ہوں گی. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا، اے اکرم اللہ کے راستے میں نکلو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ، تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے. اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ نکلو اللہ کے راستے میں، تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، تم قوم کا عزت ہو جاؤ گے. معلوم ہوا کہ اجنبیوں کے ساتھ نکلنے میں اس میں اخلاق کی بلندی ہے، اس میں اخلاق کی بلندی ہے کہ اجنبی لوگوں کے ساتھ نکلو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح امت بنائی. اس لیے چاہیے کہ ہم اس کام میں وسعت قلبی کے ساتھ چلیں، کیونکہ تنگ دلی سے فرقے بنتے ہیں، امت نہیں بنتی. تنگ دلی سے فرقے بنتے ہیں، امت نہیں بنتی. تنگ دلی سے فرقے بنتے ہیں، امت نہیں بنتی. تنگ دلی فرقے بنتے ہیں، امت نہیں بنتی. اس کام کے کرنے کے لیے سب سے پہلے وسعت قلبی چاہیے. سب سے پہلے وسعت قلبی چاہیے کہ تم اپنے تو اپنے ہوتے ہی ہیں، غیروں کو بھی اپنا سمجھو، غیروں کو اپنا سمجھ کر چلو. تم غیروں کو اپنا سمجھ کر چلو تب تو غیروں کے راستے پر آنے کی امید کی جا سکتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے انتقام کا جذبہ نہیں رکھا. جب ستانے والے اس کا انتظار کرتے تھے کہ دیکھو یہ جوابی کارروائی کیا کرتے ہیں، اور جوابی کارروائی کوئی ہے نہیں، جوابی کارروائی کوئی ہے نہیں. تو یاد رکھو کہ دشمن کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. تو یا تو وہ ہدایت پر آ جائے گا یا راستے سے ہٹ جائے گا، کوئی دوسرا راستہ نہیں، باقی نہیں رہے گا اپنی بات پر. ہمیشہ یاد رکھنا، داعی کا صبر کرنا رکاوٹوں کو یا تو ہٹا دے گا یا رکاوٹوں کو معاون بنا دے گا. داعی کا صبر کرنا رکاوٹوں کو ہٹا دے گا یا معاون اور مددگار بنا دے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہی ملے گا. یہ دو قسم کے تھے ستانے والے، آپ کو ستانے والے دو قسم کے تھے. ایک قسم تو معاون ہو گئی، ایک قسم ہلاک ہو گئی. ایک قسم ہلاک ہو گئی، ایک قسم معاون ہو گئی.
ایک قسم معاون ہو گئی، ایک قسم ہلاک ہو گئی. دونوں قسم آپ کو ستانے والے، دونوں ستانے والے. بعض ہدایت پر آ گئے اور آپ کا آپ مددگار بن گئے، اور بعض راستے سے ہٹ گئے. لیکن یہ جب ہو سکتا ہے، یہ جب ہو سکتا ہے جب ستانے والوں سے انتقام کا جذبہ نہ ہو. ستانے والوں سے انتقام کا جذبہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اس عورت نے زہر ملایا ہے، اس کا نام پتہ سب معلوم ہو گیا. صحابہ نے کیا تو پکڑیں، فرمایا چھوڑ بھی دو. جب اللہ نے مجھے بتلا دیا اور اس میں کھانے میں زہر ملایا گیا تھا، اللہ نے مجھے بتلا دیا اور بچا دیا، تو پھر اس سے انتقام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے انتقام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تھا انتقام. جب آپ بچ گئے نقصان سے تو اس سے کیا ہے انتقام؟ اس سے کیا انتقام جب اللہ نے ہمیں بچا لیا. ایک یہودی نے آپ پر سحر کیا، اللہ اکبر، ایسا سحر کہ 6 مہینے تک آپ کی کیفیت ایسی رہی کہ آپ ازواج مطہرات کے پاس نہیں جاتے تھے، لیکن آپ کو ایسا محسوس ہے کہ آپ ازواج مطہرات کے پاس گئے ہیں. 6 مہینے بھول، دماغ بندھا ہوا. 6 مہینے تک یہ کیفیت رہی. پھر خواب میں اللہ نے آپ کو بتلایا کہ آپ پر سحر ہے. 2 فرشتے آئے، آپ کے پیٹ کی سامنے کھڑے ہو گئے. ایک نے سوال کیا دوسرے سے آپ کو سنانے کے لیے، بھائی اس آدمی کو کیا ہوا؟ دوسرے جواب دیا کہ اس پر سحر ہے. کس نے کیا؟ کہ فلاں نے کیا. کہاں کیا؟ کہ فلاں کنویں پر کیا. روایت میں ہے اس سحر کے اثر کی وجہ سے اس کنویں کا پانی ایسا سرخ ہو گیا تھا جیسے مہندی کا پانی ہوتا ہے. مہندی کا پانی ہوتا ہے نا، مہندی کا پانی، جیسے مہندی کا پانی سرخ تیز، مہندی کا پانی، مہندی رہتی نا ہوتے ہاتھوں پر، اس سے ہاتھ سرخ ہو جاتا. کہ پورے کنویں کا پانی ایسا سرخ ہو گیا تھا جیسا مہندی کا پانی ہوتا. شہر کے اثر سے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ فلاں پتھر کے نیچے یہ شہر کیا گیا ہے، اسے نکال لی. فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس کے نکلنے کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے مجھے رسیوں سے کھول دیا گیا ہوں. صاحب نے کہا یہ جسے پکڑیں، کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بچا لیا اور مجھے علاج بتا دیا تو کیا ضرورت ہے اسی انتقال لینے کی؟ بس یاد رکھو، جس کے دل میں انتقام کا جذبہ ہوگا وہ اجتماعیت کے ساتھ نہیں چل سکے گا. اس لیے انتقام کا جذبہ نہ ہو، انتقام کا جذبہ نہ ہو.